بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکسیس اسٹوری کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب کے گھر پہ کراچی میں. آپ انجمن اتحاد عباسیہ کے صدر ہیں. گزشتہ کوئی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گئے، مگر 3 دہائیاں ہونے کو ہیں، 26 سال ہو گئے. اور یہ عباسی برادری کی انٹرنیشنل لیول کی تنظیم ہے جس میں پاکستان کے تو تمام کونوں سے لوگ شامل ہیں ہی، اور اس کے علاوہ اب اس کا دائرہ کار مزید وسیع کر کے اس میں عراق اور سعودی عرب اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہاں سے بھی لوگوں نے نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا ہے بلکہ وہ یہاں کچھ دن رہ کے بھی گئے ہیں. تو اس کے حوالے سے تفصیلات میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر جو نام سے ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، طب کے پیشے سے منسلک ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کامیابی کے ان مراحل تک پہنچتے ہیں اللہ کے کرم سے اور اپنی محنت سے جہاں تک ڈاکٹر صاحب پہنچے ہیں. تو انہوں نے پریکٹس شاید آج سے کوئی 40 برس پہلے شروع کی، وہ خود ڈیٹیل بتائیں گے. اور پھر یہ چلتے چلتے بیوروکریسی میں گئے، ڈی سی او رہے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کے عہدے سے شاید ریٹائر ہوئے تھے، اور اس کے بعد نگران دور میں وزیر بھی رہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سندھ میں. تو ایک ہمہ جہت ان کی شخصیت ہے. پڑھنے پڑھانے سے ان کا تعلق بہت زیادہ ہے، تاریخ سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، فلاحی کام کرتے ہیں، اور یہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ انجمن اتحاد عباسیہ کے صدر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہی اپنا تعارف کرا دیں کہ بچپن کہاں آپ کا گزرا، اسکولنگ کیسے ہوئی، کالج میں کیسے گئے، اور تعلیمی سلسلہ کیسے شروع کیا آپ نے. آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے ہمیں یاد کیا اور یہ موقع دیا کہ میں کچھ اپنے متعلق، اپنے خاندان کے متعلق، اپنے برادری کے متعلق آپ کو بتا سکوں. ویسے کہ میرا تعلق، میرے بڑوں کا تعلق سیون شریف سے ہے، جو ہم قلندر کی نگری کہتے ہیں. اس زمانے میں ڈسٹرکٹ دادو ہوتا تھا، اب وہ ڈسٹرکٹ جامشور میں آ گیا ہے. تو اگر آپ کبھی سیون شریف گئے ہوں تو آپ نے دیکھا قلندر کی مزار کے بالکل پچھلی سائڈ پہ گلی جاتی ہے جو کوتل و بہار کی طرف جاتی ہے. تو وہاں پہ ہمارا ایک محلہ ہے جو قاضی محلہ کہلاتا ہے. قاضی محلہ کہلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں کو ٹائٹل ملا ہوا تھا قاضی کا. تو اس ٹکڑے میں جو لوگ رہتے تھے اس میں قریشی بھی تھے، عباسی اور صدیقی، 3 فیملیاں رہتی تھی، اور تینوں مسجد قاضی کہلاتے تھے. تو ان 3 فیملیز کو قاضی کا ٹائٹل تھا، باقی دوسرے لوگ نہیں وہاں پہ. تو میرے دادا تھے اپنا خلیل اللہ عباسی، انہوں نے شادی کی تھی مستوں کے اپنا شہوانی قبیلے کے، دروئی قبیلہ، وہ ان کے جو سب سے چیف تھے بڑے، ان کی بیٹی سے شادی کی. میری دادی حساب سے بروئی ہے، بروئی اس میں رہتی ہے. تو وہ وہاں سے شادی کی. پھر ان کا جو ہمارے دادی کا بھائی تھا شیر محمد خان بروئی، وہ بھی بڑی مشہور شخصیت تھی. تو وہاں سے بہرحال دادا کی پھر جو اولاد تھی اس میں ان کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑا بیٹا تھا رحیم بخش عباسی، اور دوسرے نمبر پہ پھر قادر بخش عباسی، پھر تیسرے نمبر پہ میرے والد صاحب تھے کریم بخش عباسی، اور چوتھے نمبر پہ ہمارے تھے رسول بخش عباسی، سب سے چھوٹے چچا. اور ہماری 2 پھوپھیاں بھی تھیں اپنا، ان کی بس ایک اولاد بھی تھی. تو میرے چچا جو تھے اپنا رحیم بخش عباسی، اور وہ سب سے پہلے، بلکہ ان سے پہلے ان کا ایک کزن چچا دار بھائی تھا سعید عباسی، وہ کوئی 1890 میں کراچی شفٹ ہوا تھا. اس کے بعد 1901 میں میرے چچا جو تایا تھے، بڑے تھے رحیم بخش عباسی، وہ کراچی شفٹ ہوئے. ان کی ڈائری پوری آتی میرے پاس لکھی بھی ہے، وہ ایک دن کا وہ اپنا ڈائریاں لکھنے کا ان کا شوق ہوتا تھا. تو وہ آتے ہیں، پہلے انہوں نے یہاں پورٹ پہ، کراچی پورٹ پہ کام کیا ہے، اس کو اپنا بندرگاہ کہتے تھے. تو
وہاں پہ کام کیا، پھر وہاں سے وہ آ گئے پولیس میں. تو پولیس میں چلتے 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 وہ اس مقصد ہے کہ ایس پی کی رینک پہ آ کے ریٹائر ہوئے. اچھا. تو میرے چچا کی وجہ سے پھر یہ تینوں بھائی جو تھے یہ بھی پولیس میں آ گئے. تو میرے والد بھی پولیس میں تھے. میرے والد کی مختلف پوسٹنگ رہی ہیں، بھٹا پور میں، ہنر پور میں، اپنا تھانہ بولا خان میں، اور مگر زیادہ تر دادو ڈسٹرکٹ میں ہی رہے تھے. تو مختلف جگہوں پہ رہے. تو میرے جو ننیال تھے وہ بھی اپنا سیون شریف کے ہی ہے. تو صدیقی فیملی ہے ہمارے، میری اماں صدیقی فیملی میں تھی، وہی قاضی کہلاتے ہیں. جی پتہ ہے کہ وہ تو ہمارا یہ ایک ٹرائب ہے جو قریشی، صدیقی اور عباسی، یہاں پہ ایک مکس مسئلہ کے فیملی رہتی تھی، ایک دوسروں کو رشتے دینے لینے والے. تو میرے نانا تھے قاضی علی محمد صدیقی. اچھا. ان کی سگی بہن تھی، وہ دو بہن بھائی تھے. ایک بہن ان کی جو تھی وہ آپ نے سنا ہوگا یہ فہمیدہ مرزا کے جو دادا تھے قاضی عبدالقیوم، تو اس کی مسئلہ کی وائف تھی. تو یہ قاضی اکبر اور قاضی عابد دونوں جو ہیں وہ میرے سمجھے نانا کے بھانجے تھے. 1922 میں میرے کو کوئی ایک وبا آئی تھی فلو کی، اس میں وہ ان کی ماں فوت ہو گئی تھی قاضی اکبر. تو قاضی عابد اور قاضی اکبر دونوں جو بھائی تھے وہ پھر یتیم ہو گئے اس دور میں. تو ان کے والد نے ایک دوسری شادی کر لی، جس شادی سے پھر آپا شمس عباسی بہت بڑا کام تھا ایجوکیشن میں، وہ قاضی اکرم، قاضی اعظم اور قاضی نذیر بھی، نذیر اکبر بھی تھے نا. ہاں قاضی نذیر اکبر، وہ قاضی اکبر کا بیٹا تھا. میں ملا ہوں ان سے. ان کو زیادہ تر پیار میں پھوپھو کہتے تھے، پھوپھو کہتے تھے. اچھا وہ میری ننیال سائڈ میں ہے. اچھا. تو وہ اپنا بتا رہا ہوں کہ وہ بھی عباسی ہیں، مگر وہ قاضی ابھی تک قاضی کہلاتے ہیں. تو ٹائٹل ابھی ان کو قاضی ہے. ہم نے پھر سوچا کہ جب ہمارے بڑے قاضی تھے تو اب ہم بولیں گے ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے تو اچھی بات نہیں. وہ کام کرتے تھے تو قاضی تھے. تو ہم نے ابھی صرف وہ قاضی والا ٹائٹل ہٹا کے ہم صرف وہ قاضی لکھاتے، مگر وہ ابھی تک اپنے قاضی ان کے کہتی ہیں نظرت اخبار جو بھی ہوتی ہے. قاضی اسد عابد اور یہ تو یہ ساری فیملی ہماری عباسی فیملی وہاں کی تھی. وہاں سے پھر میں بتا رہا تھا جیسے آپ کو کہ جب ہمارے چچا پولیس میں تھے ایس پی، تو پھر میرے تینوں مثلا ان کے بھائی چھوٹے وہ بھی پولیس میں تھے. تو والد صاحب بھی پولیس میں رہے. تو مختلف جگہوں پہ پوسٹنگ رہی اور ان کا کام رہا. تو اس جو جہاں پہ ریٹائر ہوا وہاں پہ ہی وہ مستقل ہو گیا. والد صاحب اور میرے دوسرے چچا جو تھے بتا رہے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیٹی بندر میں، تو ان کی فیملی حیدرآباد میں ہی رہتی تھی. تو ہم وہ دو فیملیاں حیدرآباد میں شفٹ ہو گئی. چھوٹے چچا ہمارے قاضی رسول گنج تھے عباسی، تو وہ یہاں پہ پھر کراچی آ گئے. تو بڑے چچا اور سب سے چھوٹے وہ کراچی میں رہے. بعد میں چچا قادر بخش کی بھی فیملی کراچی شفٹ ہو گئی. ابھی تو ان کی پوری فیملی امریکہ میں شفٹ ہو گئی ہے. ہریانہ پولیس میں رہتی ہیں. 30-32 ان کے گھر ہیں، سب کچھ ہے. تو بیسیکلی ہم وہاں سے شفٹ ہوئے. مگر میری جو بڑے بھائیوں کی ان کی تو پیدائش وہاں سیون شریف کی ہے، مگر میرے ایک تو بڑے بھائی اور بہن جو تھے ان کی پیدائش حیدرآباد کی ہے. تو میں تو پیدائش میری تھی حیدرآباد میں، گاڑی کھاتے ہیں ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہم رہتے تھے، وہیں پہ میری پیدائش ہوئی. وہ گھر ابھی بھی ہمارا موجود ہے. تو ہمارے گھر کے ہی نزدیک ایک نیچے ایک میاں علی بخش اسکول تھا، پرائمری اسکول، سندھی میڈیم اسکول تھا. تو والد صاحب نے مجھے اور میرے سے بڑے بھائی جو محمد حسین نام تھا، انہوں نے بولا کہ دونوں بھائی ساتھ ہو تو صرف کسی طریقے سے ہم دونوں کو ایک ہی کلاس میں داخل کرتے ہیں. تو ہم دونوں بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، کلاس فیلو بھی تھے. ہم سب میاں علی بخش اسکول میں پرائمری تعلیم 5 درجے ہم نے پاس کی. پھر وہاں سے آگے ہمارے حیدرآباد میں وہاں گاڑی کھاتے تھے. تھوڑا حیدر چوک سے آگے گول بلڈنگ آپ کو پتا ہوگی مشہور، جی بالکل، اس کے بالکل سامنے اپنا لا کالج بھی ہے اور گورنمنٹ اسکول تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول. تو گورنمنٹ ہائی اسکول بڑی ایک تاریخی بلڈنگ ہے، وہاں پہ ہم نے جا کے پڑھائی کی.
اللہ کے فضل سے وہاں پہ بڑے کمیٹیڈ اور ڈیووٹیڈ قسم کے استاد ہوتے آپ ہیں زمانے میں ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہم سب کے ساتھ پڑھائی کرتے. کیونکہ ہم 7ویں جماعت میں جب آئے تھے تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. تو پھر میرے بڑے بھائی یہ سکندر عباسی صاحب ان کے اوپر یہ لوڈ آ گیا. ان کی اپنی فیملی بھی تھی, ہم بچوں کو مطلب بھائیوں کو بہنوں کو سب کو وہی سپورٹ کرتے تھے. تو ہم سب کو پڑھایا بھی کیا اور پھر محنت کی کوشش کی, محنت کی کہ بھائی کی محنت رائے گا نہ وہ ہم یتیم بچے ہیں, وہ اپنا بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہمیں بھی پال رہے ہیں. تو میں نے محنت کی, اللہ فضل سے یہ کہ تھرو آؤٹ میری اچھی ایجوکیشن میں ہو رہی سسٹم. میں میٹرک میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا. اس زمانے میں یہ گریڈ بھی ہوتے ہیں, ڈویژن ہوتی تھی. فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا تو میں اور میرے بھائی دونوں ہماری داخلہ ہو گئی مسلم گورنمنٹ مسلم سائنس کالج میں کراچی, اور ادھر ہی حیدرآباد وہ مارکیٹ میں تھا. آگے اس زمانے میں کوئی اتنی فیشن نہیں تھا کہ رکشاؤں میں ٹیکسیوں میں یا اس میں جائے آدمی. ہم پیدل گاڑی کھاتے ہیں, نکلتے ہیں 1-2 کلومیٹر کا پیدل تھا, ادھر سے پڑھتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے. اور وہ انجوائے بھی کرتے تھے پورا جو آنے جانے کا. پھر اس میں ہم پری میڈیکل میں آئے تو بڑے بھائی نے جو محمد حسین بتا رہا ہوں, اس کو یہ فیلنگ تھی کہ اب بھائی پہ میں لوڈ نہ بنوں. حالانکہ بھائی ہمیں کہتے تھے کہ آپ خرچے کی فکر نہیں کریں, آپ مجھے پڑھ کے دکھائیں بس, باقی میرے اوپر ہے نہیں ذمہ داری جو بھی ہے. مگر اس کو یہ فیلنگ ہوئی, پھر اس نے ایک دم کوئی نوکری جوائن کر لی کہ ٹیچر ہو گیا کسی اسکول میں. پڑھائی اس نے وہاں پہ کچھ کر لی, میں نے پڑھتا رہا. اللہ کے فضل سے مجھے استاد بھی بہت اچھے ملے, جس میں نام لوں گا ادریس قائم خان صاحب کا. لوگ ایک فرشتہ صفت انسان ہے کہ اس نے مجھے 2 سال اپنا جو فزکس پڑھائی, اور اس فزکس میں دونوں سال میری ایک دفعہ 99% آئی, 100 میں سے 99 آئی. دوسرے سال میری 100 میں سے 98% آئی, جس کی وجہ سے میرے ایک دم اپنا کہ پرسنٹیج بڑھ گئی اور 68 کے قریب میری پرسنٹیج آ گئی تھی. مگر پھر میڈیکل کالج تھوڑے کم تھے تو میری صرف ایک مارک سے میرا ایڈمیشن دے گئی حیدرآباد LNC میں. اچھا. تو بڑی جب جستجو کی تھی پھر مجھے بھی فیل ہوا کہ مزید پھر ریپیٹ کروں, بھائی پہ لوڈ پڑے, تو ہمیں لگا کہ کچھ ایکٹیویٹی کی جائے. تو میں اس زمانے میں اپنے کالج کا جنرل سیکرٹری بھی رہا تھا, یونیورسٹی کے یونین کا چیف کے. تو میرے سامنے 2 بندے کھڑے ہوئے تھے, دونوں ہار گئے تھے. اس میں پھر آپ کو یاد ہوگا مظہر بلوچ تھا, بی بی شہید کا کوئی تھا, وہ بھی تھا. دوسرا ڈاکٹر ذوالفقار تھا, وہ بھی میرے سامنے کھڑا تھا. پھر اس میں الیکشن جیت گیا تھا. تو کیونکہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو ہم نے پھر ایک دفعہ کیا کہ بھٹو صاحب کو پکڑا. بھٹو صاحب کی وہ تھی, تو بھٹو صاحب کو ہم نے پکڑ کے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ کراچی میں اتنی بڑی ہاسپٹل ہے جنا ہاسپٹل, آپ وہاں پہ ایک میڈیکل کالج کی گنجائش بن سکتی ہے, کیوں نہیں بناتے ہیں. ان کو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس ٹائپ کا بندہ تھا کہ پوری امیڈیٹ ایکشن ان کے ذہن میں جو سمجھ میں آ جاتی تھی تو فوراً کر. تو کٹپر صاحب ہمارے عبدالوہید کٹپر تھے, وہ تھے اپنا منسٹر, اور اس نے فوراً ان کو بولا کہ کٹپر صاحب یہ بات بڑی اچھی کہہ رہے ہیں, فوراً وہاں پہ میڈیکل کالج کا بنا رہا. تو اسی ٹرین آرڈر ہوا, دوسرے دن انہوں نے کر دیا. مگر وہ وہاں سے ایڈمیشن ہوئی ہے کہ 1-2 مہینے میں دوسرے میڈیکل کالج کا اعلان ہوا. تو اس میں برسری میں ٹاپ آف دا لسٹ تھا, کیونکہ وہاں پہ تو ایک ہی مارک سے رہ گیا. وہ میرٹ پہ آیا تو ہم آ گئے, میرٹ پہ آ گئے. وہاں پہ اس زمانے میں یہ ایک تھوڑی ہوتی تھی کہ بڑے آدمیوں کے بیٹے کوٹا پہ آتے تھے. مگر وہ وزیر کو ایک وہ ہوتا تھا, اختیار ہوتا تھا کہ کسی خاص کوٹا پہ MNA کے بیٹے کو کسی وزیر کے بیٹے کو لگا دیا کہ بھائی میرٹ کا ہے نہیں, ایک خاص کوٹا ہوتا تھا. تو اس میں مخدوموں کے بیٹے, سیدوں کے, پیروں کے, میروں کے جو لاڈلے بیٹے ہوتے تھے وہ بھی آ کے مسئلہ کہ اس میں ان کو داخلہ مل جاتی تھی. اللہ کے فضل سے ہم مثلا کے میرٹ پہ آئے, دوسرے اپنے کوٹا پہ بھی آئے تھے لوگ. آپ کا کس میں ہوا کالج میں ایڈمیشن؟ میرا فرسٹ سندھ میڈیکل کالج جو جنا ہاسپٹل
ٹھیک ہے. وہاں پہ. اچھا کراچی میں اس سے پہلے نہیں تھا میڈیکل کالج؟ کراچی سے اس سے پہلے ڈاؤ میڈیکل لاؤ کالج. تھا. اچھا. تو ڈاؤ میں صرف یہ ہوتا تھا کہ ڈاؤ میں کراچی کی پیریفری کے جو لوگ تھے وہ اور ٹھٹے کے لوگ آتے تھے. ٹھٹے کے لوگ بھی کافی آتے تھے. باقی سندھ کے جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر LNC میں ہوتے تھے, جنرل میڈیکل جام شہر میں. تو ٹوٹل 2 میڈیکل کالج تھے. اچھا بھٹو صاحب نے جب یہ کھولا تو بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ بھائی میں جب یہ ہو رہا ہے تو میں اپنے گاؤں میں کیوں نہیں کھولوں, لاڑکانہ میں. تو انہوں نے مہینے 2 مہینے کے بعد یہ بھی اعلان کر دیا کہ ایک لاڑکانہ میں بھی چانکا میڈیکل. کیوں لاڑکانہ کا نام شروع میں چانکا ہی تھا. اچھا. تو اس نے وہ پرانے نام سے ہسٹوریکل نام سے چانکا میڈیکل کالج شروع کیا. تو وہاں پہ جب چانکا ہوا تو پھر جتوئی صاحب چیف منسٹر تھے اور وفاقی وزیر بھی تھے غلام صاحب جتوئی. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے علاقے نواب شاہ میں بھی کھولے. تو وہاں پہ نواب شاہ میں ایک پیپلز میڈیکل کالج کھولا. کہ بھٹو صاحب کے کارنامے میں ہے مسئلہ کہ 2-3 میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج یہ بن گئے وہاں پہ, اور پوری فیکلٹی. پھر اس زمانے میں ان کو ٹیم بھی اچھی مل گئی کہ وہ فوری طور پہ ان ریموٹ ایریاز میں بھی جا کے انہوں نے بیٹھ کے وہ کام کیا, جس میں پروفیسر علی محمد انصاری صاحب کا بڑا رول تھا. یہاں پہ خواجہ معین الدین تھے, انہوں نے کیا. میڈم بلقیس تھی چانکا میڈیکل کالج میں, انہوں نے اپنا زندگی وقف کر دی وہاں پہ. تو وہ کالج اسٹیبلش ہو گئے. اور آج اللہ کے فضل سے وہاں سے پوزیشن ہولڈر لڑکے پوری دنیا میں وہاں سے بھی جاتے ہیں, PMC بھی جاتے ہیں. تو بہرحال میری پھر جب کراچی میں ایڈمیشن ہوئی تو جناح ہاسپٹل اس زمانے میں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتا تھا. اچھا. جبکہ سندھ میڈیکل کالج بنا تھا تو وہ پروونشل گورنمنٹ نے بنایا. تو ہم دیکھتے تھے کہ بنے بنائے جو میڈیکل کالج ہوتے تھے وہاں پہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کی بڑی تھوڑی احترام کیا جاتا تھا کہ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو کبھی علاج کے لیے کبھی کسی کے سلسلے میں وارڈ میں چلے گئے, اس میں چلے گئے, تو ایک فری ہینڈ ہوتا تھا. مگر یہاں پہ ہمارے ساتھ تھوڑی ریسٹرکشن ہوتی تھی کہ وہ فیڈرل کا ہے تو ہم اتنا فریلی نہ ان کے وارڈ میں جا سکے. میں جب تک پری کلینکل اپنا سائڈ بتا رہا ہوں 2nd ایئر 3rd ایئر تک تو اور ہمیں اس طریقے سے انٹرٹین بھی نہیں کیا جاتا تھا. اور پھر نیا میڈیکل کالج تو اس کے لیے نہ ہاسٹل بنی ہوئی تھی, اکوموڈیشن کوئی تھی نہیں. تو ہمیں بڑی تکلیف میں وہ شروع والے دن گزارے. بڑی محنت کی بھٹو صاحب کو, وزیر صاحب کو کہ ہمیں حیدرآباد یا کہیں پہ بھیجیں جہاں پہ ہمارا گھر ہے, وہاں پہ تھوڑا رہیں. مگر وہ بن نہیں سکا. تو بہرحال یہ ہوا کہ 6-8-9 مہینے ہم تو بڑی تکلیف میں رہے. کچھ لوگ مسافر خانوں میں کوئی افورڈ کر سکتے تھے تو وہ فلیٹ لے کے رہے. کچھ ہاسٹل نہیں تھا. ہاسٹل نہیں تھا بالکل. تو بہرحال میں پھر ایک دوست کے ساتھ ڈاکٹر نواز نظامانی اس کی ایڈمیشن ہو گئی تھی اس میں اپنا ڈاؤ میڈیکل کالج میں. تو میکلوڈ روڈ پہ آیا چندری گڑھ روڈ ہے, وہاں پہ ایک ڈاؤ کی ہاسٹل تھی. تو مجھے اس نے اپنے ساتھ ٹھہرا دیا تھا تو میں اس کے ساتھ رہتا تھا. تو تھوڑا اکوموڈیٹ ہو گیا. بہرحال وہ پڑھائی کرتے رہے کہ 2-3 دفعہ بس کے لڑائی جھگڑے بھی ہوئے. انہوں نے ہمیں آ کے بڑی مارا کوٹا, پھر کبھی ہم نے مارا کبھی انہوں نے کہا, جیسے ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں. تو ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ آخری دفعہ تو انہوں نے بالکل مجھے مطلب ایک جیسے بولتے چٹ آ گئی تھی کہ وہ قتل کر رہے ہیں. اچھا. تو وہ زمانے میں میرے اوپر کوئی 30-35 آدمیوں نے حملہ کر دیا. وہ سارے زیادہ تر آؤٹ سائڈ پہ تھے. میں نے اپنے ڈیفینس میں اکیلا تھا, کوئی دوسرا بندہ تھا نہیں. میں نے اپنے ڈیفینس میں بھی کچھ گولیاں چاہے 6-7 بندے گر گئے وہاں پہ نا. مگر اس میں زیادہ تر ہسٹری شیٹر, آؤٹ سائڈر اور بڑے کرمنل قسم کے لوگ تھے. ایک اسٹوڈنٹ تھا صرف جس کو گولی لگی. اچھا. تو وہ جو ہے وہ کیس بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی وہ تو پہلے ہی وانٹیڈ تھے لوگ, مطلب بڑے بدنام زمانہ لوگ تھے. ہمارے نام نہیں لے رہا میں. مگر اس میں یہ ہوا کہ بھائی کیونکہ زخمی ہوئے ہیں تو انویسٹیگیشن میری ہو گئی کہ بھائی تم نے یہ کیا وہ کیا. حالانکہ میں اکیلا تھا. اس زمانے بھٹو صاحب کی یہ گرفت ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے کالجوں میں بھی کوئی واقعات ہوتے تو اس کو پرائم منسٹر کو پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا. وہ بڑی گرفت اسٹوڈنٹس میں خاص طور پہ ہاں وہ بڑا اس میں انوالو رہتے تھے.
اب وہ کہانی انہوں نے ایسی کی کہ جتوئی صاحب نے ہمیں ریسیگل کر دیا. کٹور صاحب کو ہم نے بتایا, کٹور صاحب کو پتا تھا وہ وزیر صحت تھے. اسے بولا یار میرے بس میں بات نہیں ہے, یہ جتوئی صاحب کی بات کی تھی. جتوئی صاحب نے یہ آپ کی لسٹ بھیج دی ہے بھٹو صاحب کو, اب آپ کی انویسٹیگیشن بھٹو صاحب ہی واپس کرے گا. اچھا, پرائم منسٹر بھٹو تھا, کیسے اس کو پکڑے, بڑی مشکل سے. مگر پھر LNC میں ہمارا ایک پریزیڈنٹ تھا, سندھ یونیورسٹی میں پریزیڈنٹ تھا, اور ایک ہمارا انجینئرنگ کالج میں مہران انجینئرنگ, ابھی تو یونیورسٹی بن گئی, تو وہ پریزیڈنٹ تھا. تو ادھر ضمیر لاڑک تھا, ادھر اپنا مظہر لاکھو تھا, ادھر منیر قریشی تھا. یہ سب مل کے بھٹو سے الیکٹڈ سارے جو تھے وہ پیپل پارٹی کے اگینسٹ ہی تھے. اچھا, PSA کے نہیں ہوتے تھے اس زمانے. PSA والے اس پہ انٹری نہیں کر سکتے تھے بڑے. تو آپ کس میں, کون سی تنظیم میں تھے؟ میری اپنی تنظیم یہاں پہ کراچی میں جو تھی ہماری ہوتی تھی سندھی میڈیکل ایسوسیشن. اچھا, اور ایک پختون میڈیکل ہوتی تھی, ایک پنجابی میڈیکل ہوتی تھی, ایک بلوچ میڈیکل, یہ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتی تھی. تو یہ تین جو تھے بلوچ, پختون اور سندھی, یہ ہم ایک پروگریس والے گروپ میں ہوتے تھے. باقی یہ ایک NSF ہوتی تھی جو بالکل اسلام دکھائے, اور ایک ہوتی تھی جماعت اسلامی جو بالکل ایکسٹریم پہ ان کی وہ ہوتی تھی. بہرحال, اور ہمارا تو بھٹو صاحب سے جا کے ملے تو بھٹو صاحب کو بالکل نام سن کے طرف نہیں بات نہیں کرے, بڑا یہ بدماش ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, میں تو نہیں چھوڑوں گا, یہ نہیں کروں گا. سر وہ اکیلا بندہ تھا, وہ 30-35 بندے تھے, انہوں نے مارا. اس زمانے ایک آئی تھی واکنگ ٹال مووی, شاید آپ نے دیکھی ہو. اس کا ہیرو جو تھا وہ ایک تھا جین پال بیلمنڈو. وہ ایک ایسی فلم تھی کہ وہ اکیلا ہیرو ہے, وہ پورے مافیا کو مارتا ہے, ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, آخر میں پورے جسم پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے, مگر آخر وہ جیت جاتا ہے. بھٹو صاحب نے بولا اچھا تو وہ جین پال بیلمنڈو تھا. 35 آدمی آ گئے اور اس کو مار کے نکل گئے. مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, تو مجھے بیوقوف مت بناؤ, یہ نہیں کرو. سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال پھر بھٹو صاحب کو 3-4 دفعہ ادھر ادھر پکڑا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرے گا. پھر طریقہ تو کچھ تھا نہیں ان سے ملنے کا. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا ان کو کہ وہ روڈ پہ جا رہے تھے, کسی نے اپلیکیشن ہلا. اچھا, بھٹو صاحب نے گاڑی روکی. وہ اس کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا تھا. اتر کے آ گیا تو پولیس بھاگی لوگوں کو ہٹانے کے لیے, اور ہٹ جا بے غیرت, تو میرے اور عوام کے بیچ میں کوئی دیوار نہیں بنے, یہ نہیں بنے. اس سے آگے درخواست لے لی ہے تو یار یہ طریقہ اچھا ہے. تو پھر ایک دفعہ یہ جیکب آباد گئے تو ہم نے وہاں پہ لے کے گئے, تو میں درخواست لے کے گیا. جیسے نکلا ایک دعوت سے, دیکھا مجھے تو مجھے بلا دیا, بھاگا. سمجھا نہیں, تو میں بھی کنفیوز. پہلی دفعہ پرائم منسٹر ملنا, وہ بڑی پرسنالٹی والا بندہ تھا. میری وہ درخواست لکھی تھی, میں نے جا کے اس کو دے دی. تو درخواست دے دی, بولا فکر نہیں کرو, یہ نہیں کرو, چلے گا. ہوا کچھ نہیں. دوسری دفعہ 7 شریف اپنا وہ دادو میں آئے, وہاں پہ بھی یہی درخواست, کچھ نہیں ہوا. تیسری دفعہ پھر حیدرآباد میں آئے تو وہاں پہ درخواست دی, روڈ پہ کھڑا ہو گیا. مطلب 2-3 دفعہ ملاقاتیں ہوئی, مگر بات چیت نہیں ہو رہی ہے. میں درخواست وہ شاید آگے درخواست ہی پھینک دیتے تھے, صرف وہ مووی شو بھی بنی اور اسٹائل بنا, نکل گیا. پھر 7 شریف میں شہنشاہ ایران نے ان کو ایک سونے کا دروازہ گفٹ کیا تھا, قلندر شہباز پہ جو بھی لگا ہوا ہے. اچھا, تو وہ اس دروازے کی افتتاح کرنے آئے تھے بھٹو صاحب. تو پھر ہم 7 شریف, میرا گاؤں بھی ہے, پھر الگ تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے, مگر میرا 6-7 دوست اچھے جو تھے وہ وہاں سے نکلے. اور انہوں نے پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھٹو صاحب سے ملنے کا طریقہ ہے, مگر اس کا روڈ بلاک کرنا پڑے گا. تو کچھ 10-15 لوگ اور بھی تھے جن کے مطالبے تھے, تم بھی ٹھہر جاؤ, تمہیں بھٹو سے میں بلاتا ہوں. اب بھٹو سے وہاں سے نکلا تو گلیوں میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کے پولیس والوں نے زنجیر بنا دی, تو گلی سے کوئی باہر نہیں نکلے. جیسے وہاں پہ ایسے سیٹی بجا کے نکلا تو میں نے ایسے ان کا ہاتھ چھڑا کے میں سیدھا روڈ پہ آ گیا. تو میں نے
वाइट पेपर था, कुछ लिखा नहीं था, मैंने ऐसे किया, खड़ा हो गया, जैसे करता है हमको तो तजुर्बा हो गया था। तो ये 10-15 लोग मेरे साथ थे। तब तक पुलिस ने घेराव कर लिया, तो इसने हट जाओ, मेरे पाँव के बीच में कोई नहीं आए, ये दीवार मतलब में। जतोई साहब इसके साथ बैठा था गाड़ी में, जतोई साहब उतरा नहीं, ये उतर गया। जतोई साहब सीएम थे? सीएम थे। अच्छा, जतोई साहब मुझे बाय फेस जानते थे, तो बोला कि हाँ बेटा बताओ क्या है। मेरे से खाली पेपर है, इस पर कुछ लिखा नहीं है। वैसे गुस्से में मुझे बेवकूफ़ बना के नहीं, उन्होंने खड़ा किया। अरे बेवकूफ़ को मैंने बताया, मेहरबानी करके मेरी बात है, 4 दफ़ा मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो पता नहीं आप फेंक देते हैं, क्या करें, आज मेरी बात सुने, बताओ क्या। सर वो ये शफकत आबादी की आपने इन्वेस्टिगेशन की है, वो गरीब कैरियर खराब हो रहा है। मैंने ऐसे किया कोई शफकत आबादी नहीं, वो बड़ी बदमाशी कर सर, नहीं वो मिस्किन आदमी है, छोड़े, ऐसा ना करे। 4th ईयर में पहुंच गया, 1 साल में इसकी पूरी कैरियर खराब हो जाएगा, तो आप मेहरबानी करें। बोला फिर एक शर्त पे करूँगा, कराची छोड़ दे। कराची छोड़ देगा तो LMC आ जाएगा, आइंदा में झगड़े की बात नहीं है। बिल्कुल आप नहीं सुनेंगे बात को। पीछे देखा तो जब कोई साहब हंस रहा था, तो खिले जो तो उसके बाद बोला सर यही शक्ल था। अच्छा, फिर घूम गए, अरे यार तू बड़ा शरीर है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ नहीं बना, मेरे कैरियर का था। बोला 4th ईयर में मैं छोड़ के कोई दूसरी फील्ड पकड़ूँ, मुझे पता है मेरा रखो रहा, आइंदा बस ऐसा ना हो जाए। अच्छा, दूसरे जितने भी लोग अपने मुतालबे ले आए ना, उनको देख के परेशान हो गए ना प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उसकी एक तबीयत थी, एक को गले लगा देता था, तो उसके सर पे हाथ रखी, किसी को हाथ से पकड़ लिया, तो एक अपनायत वाला ऐसा सिलसिला कि उनको अपने मुताबिक शहर में मुबतला हो जाता है। अच्छा, वो बोल ही नहीं रहे, मेरा बहरहाल काम हो गया। उसे बोला भाई कैसे इसको वापस कर दो, इसको LMC भेज दो। तो मेरा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरी आखिरी इन्वेस्टिगेशन वो ख़त्म नहीं करते तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बनता। तो फिर मैं LMC आ गया। LMC ने फिर अल्लाह के फजल से फिर मैं साल ही रहा था कि 77 ये इनको फांसी की सज़ा हो गई थी मुकद्दर को। तो जब फांसी दे रहे थे तो हालांकि हम शुरू से PSA के खिलाफ थे, पीपल्स स्टूडेंट के कहकर, उस मुझे एक फीलिंग हुई कि यार उसका एहसान मेरे ऊपर है कि मैंने ये किया। तो मैंने फिर वो देखा कि इसको मार रहे हैं, तो हमने जुलूस निकाला, जब तक यार ये कहा, उसमें फौजियों के साथ मतभेड़ भी हो गई, उसमें गिरफ्तार भी हो गया। कुछ 2-3 महीने जेल में भी रहा, सकर में, हैदराबाद में। फिर जब कॉलेज खुले तो उन्होंने छोड़ दिया, मगर अल्लाह के फजल से इन सारे वारदातों के बावजूद भी पढ़ाई में मेरी कोई कमज़ोरी नहीं रही। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने MBBS पास किया और अच्छे मार्क्स से किया। तो अल्लाह के फजल वहाँ से हुआ। फिर मेरे को मैं आ गया कराची में, कुलसुम भाई वली का हॉस्पिटल है अपना साइड में, वहाँ पे मुझे हाउस जॉब मिला। तो मैंने आर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी दोनों में किया। वहाँ से मुझे बड़ा शौक हुआ कि हमारे उस्ताद थे अपना हज़कुल यकीन साहब, बड़ा नाम था उनका उस ज़माने में। उनका वाहिद जॉब था जो इंग्लैंड में उस ज़माने में रिकगनाइज किया जाता था। अच्छा, बल्कि वहाँ से अंग्रेज भी इनके पास इंटर्नशिप करने के लिए आते थे वहाँ से। तो वहाँ से मुझे सर्जरी का शौक हुआ, तो मुझे था कि किसी तरीके से सर्जरी में आ जाऊँ। फिर मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मुझे जॉब मिल जाए। अच्छा, आपके साथ मेडिकल में मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट कौन से थे जो परमानेंट पोजीशन पे जो गए हैं? एक तो अरबाब रहीम साहब थे मेरा ख्याल है। तो वैसे बहुत जूनियर है। अच्छा, जूनियर है। मतलब हमारी बैच में अपना जो था एक डॉक्टर अलाबा शरंग, वो ब्रिगेडियर बना फौज में जाके, और एक दूसरे अपना मतलब कि एक गुलाम नबी मेमन था, आका फरीदुन था, एक बशोर थे, मगर मतलब कोई उस पर नहीं गया ज़्यादा। हमसे 2 साल जूनियर था समझे कि डॉक्टर अपना ये नौशाद शेख, जो वाइस चांसलर भी सेक्रेटरी भी था नौशाद। और नौशाद शेख से फिर 2-3 साल जूनियर था अरबाब रहीम। तो उस ज़माने में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी डेमोस्ट्रेटर से मेडिकल कॉलेज में।
اچھا. تو ارباب زمانے میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کہاں آپ کے ساتھ پڑھے یا؟ ڈاکٹر ذوالفقار کی ایڈمیشن ہو گئی تھی. وہ اس کے جو اسپیشل کوٹا پہ تھے ان کے والد تھے وہ اپنا جسٹس تھے اس میں اور بڑے ایماندار قسم کے آدمی تھے جیسے ظفر حسین مرزا. تو ان کی ایڈمیشن ہو گئی تھی LMC میں. تو وہ ادھر تھے اور میں ادھر آ گیا تھا میڈیکل کالج میں. تو بہرحال یہ پھر وہاں پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے کالج سے تو پھر بہت سے اچھے نکلے جیسے سسی پلی جو تو بہت جونیئر تھی ہم سے. بلکہ میں ان کا پیٹرن ان چیف تھا. ہر سال فنکشن میں ہی چیف گیسٹ ہوتا تھا. تو بچی ہمارے سامنے آ کے ٹیبلوں شیبلوں کرتے تھے یہ. اور اس میں باقی فاروق ستار بھی وہاں سے نکلا اور وہ عیسائی تھا اپنا جو MNA بنا تھا ان کا MKM کا انسانی تھا. وہ بھی ہم سے جونیئر تھا. پھر عمران فاروق یہ بھی SMC کا تھا. باقی عشرت العباد اور یہ تو DMC کے تھوڑے. تو اس کالج سے ایسے کافی لوگ اچھے نکلے جو بعد میں ہوئے. مگر اس میں میرے خیال میں زیادہ ٹینیور وہ اس کو ایک چیف منسٹری کا اس کو مل گیا تھا اور نوکری میں پھر اس کو اچھا ٹائم ملا تھا نوشاد شیخ کو. اور اللہ کے فضل سے میرے کو بھی اچھی جگہوں پہ ملا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے کلاس فیلوز میں بہت کم لوگوں کو ملا ہوگا. تو میں پھر نوکری میں بھی رہا تو میں سرجری کرتا رہا اور بڑا شوق مجھے ہوتا تھا سرجری کا. اور اللہ کے فضل سے آج بھی اگر سیول کے پرانے ٹیکنیشین سے آپ پوچھیں گے تو وہ بولتے ہیں کہ 10 سال کی سرجری سب سے اچھی ہوتی تھی. تو میں کوشش کرتا تھا کہ نفاست سے کہ کسی کو داغ نہ پڑے سرجری میں کوئی یہ نہ. مگر اس سرجری کے دوران اس زمانے میں تو اتنی سہولتیں مہیا نہیں تھیں. تو ہم ایمرجنسی میں جب سرجری کرتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کبھی کبھی ہمارے پرک ہو جاتی تھی نیڈل اپنے ہاتھ میں یا کبھی وہ چاقو کا کٹ آ جاتا تھا وہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا. جب گلوز اتارتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ بھئی وہ ہمارے. اب وہاں سے کسی کے خون سے میرے کو ہیپاٹائٹس C ہو گیا. ہاں آپ کو ہیپاٹائٹس C. تو ہیپاٹائٹس C کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ لیبارٹری اتنی اچھی ہوتی نہیں تھی کہ وہ کر کے ٹیسٹ کر کے پھر ایمرجنسی میں آپ کر بھی نہیں سکتے کہ تو ایکسیڈنٹ میں گن شاٹ میں کہیں بندہ آیا تو آپ کو تو فوراً آپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو پھر مجھے سرجری چھوڑنی پڑی کیونکہ اگر میں بھی رسک تھا کہ مجھے پھر کہیں اور ہیپاٹائٹس B لگ جاتی تو ڈبل ہو جاتا تو پھر بڑی مشکل ہو جاتا. اور ہیپاٹائٹس C کا بھی علاج اس زمانے میں پراپر تھا نہیں. تو بہرحال وہاں سے مجھے سرجری چھوڑنی پڑی. تو پھر میں ایڈمنسٹریشن میں آ کے RM جنرل بن سول ہاسپٹل میں. پھر میں MS رہا اپنا ابراہیم میدری ہاسپٹل کا. پھر میں سیکشن آفیسر ہوا. پھر ڈپٹی سیکرٹری. یہ ساری ٹیکنیکل پوسٹیں تھیں. ڈپٹی سیکرٹری پھر ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل رہا. پھر کراچی میں اسکول ہیلتھ سروس کا میں ہیڈ رہا جس میں 450 ڈاکٹر ہوتے تھے. پھر میں کیمیکل ایگزامنر کر رہا ہوں اس میں سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اسسٹنٹ اپنا پولیس سرجن بھی رہا ہوں پالی شہید میں اور جناب میں نے کام کیا. میرا مختلف فیلڈ میں 32 سال کی نوکری ہے. تو یہ پھر یہ ٹیکنیکل سائڈ پہ کرتے کرتے پھر آخر میں جس وقت اپنا اس میں تھا اپنا نوشاد شیخ جب ہوا سیکرٹری ہیلتھ تو میں اس زمانے میں کیمیکل ایگزامنر کے آفس میں تھا. تو نوشاد کیونکہ پروفیسر تھا ہمارے بھائیوں جیسا تھا تو اس کو یہ تھا کہ جب تو رہا ہے ایڈمنسٹریشن میں تو مجھے بندہ چاہیے ٹیم چاہیے تو تم میرے پاس آ جاؤ ادھر ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل تاکہ مجھے بھی تھوڑی ہیلپ ہو جائے. تو پھر میرا وہاں سے ہو گیا. اس میں اتفاق یہ تھا کہ یہ MQ تو وراثت میں ملی ہوئی تھی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کافی عرصے تھے. کبھی ایک وزیر تو کبھی دوسرا وزیر. تو اور ان کا کھلا کھاتا ہوتا تھا کھانے پینے کا اور یہ وہ تو میرا بنتی نہیں تھی ان کے ساتھ. تو کافی جھگڑا ہی رہتا تھا. تو سردار آیا اپنا اس سے پہلے شبیر قائم خانی بعد میں آیا سیگل آیا. میرا نام میں مجھے کمپیریٹیولی شبیر قائم خانی کچھ بہتر ہے. آخر میں تو ایک بہت ہی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں گرا ہوا انسان تھا صغیر قریشی.
تو وہ صغیر قریشی والا دور یہ تھا کہ جب وہ صغیر آیا، اچھا میری سردار صاحب سے اس زمانے میں ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی، تو سردار صاحب سے میری تھوڑی بات ہوئی، تو وہ مانگنا چاہتے تھے پیسے شیسے، وہ یہ تو میں نے ذریعہ میں ہوگا نہیں، تو اس میں یہ جھگڑا ہوا، تو میں نے وہاں سے 6 مہینے بلکہ 2 سال کی میں نے چھٹی لے لی کہ مجھے نوکری کرنی نہیں ہے۔ میں جب نکلا تو پھر صحافی حضرات ہمارے دوست یاروں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، تو میں نے بولا یار یہاں پہ ہر چیز سیل پہ ہے تو میں کر نہیں سکتا ہوں۔ وہ کوئی اخبار میں آ گیا تو وہاں سے قدرت خدا کی، اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھلتا ہے، تو جنرل مختار ہوتے تھے یہاں پہ ڈی جی نیب کے سندھ، بریگیڈیئر مختار نہیں جنرل تھے، جنرل مختار تھے، میجر جنرل تھے، ہماری بھی تو میجر جنرل صاحب کو وہ مجھے، میں نیب میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ کرپشن کا جہاں پہ اخبار میں ذکر ہے نا، وہ پوری کٹنگ جنرل صاحب کے ٹیبل پہ ہوتی تھی، وہ مجھے بلا لیا وہاں پہ، تو میں تو پہلے پریشان تھا کہ حکومت ایم کیوں کی ہے، سب کچھ پتہ نہیں، یہ مجھے کہیں پتہ نہیں کہ چکر میں کیا ہے۔ میں گیا تو جنرل صاحب نے اٹھا کے بیان رکھ دیا کہ یار یہ بیان تمہارے ہیں؟ میں نے ہاں میرے ہیں۔ کوئی پروف ہے یا کوئی تمہاری ذاتی دشمنی ہے؟ پروف ہے میرے پاس، کل لے آؤ، تو میں لے گیا، میرے پاس تھے کہ یہ، اس نے پھر مجھے بولا کہ وائی ڈونٹ یو جوائن اس، اس نے پھر مجھے بولا میں تم جیسے بندے مجھے چاہیے، تم جو ہے وہ پتہ بھی ہے، اس نے وہاں پہ ڈیو لکھ دیا۔ تو اب وہاں پہ آپ کو پتا اس زمانے میں نیب کی ایسی ٹور تھی کہ چیف سیکرٹری بھی ان کو منع نہیں کر سکتا تھا، ایم کیو ایم بھی منع نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے دیا تو میری پھر 6 مہینے کے بعد ادھر ہی ہو گئی، میں تو پھر 1 سال۔ اچھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں نیب میں جو تھے، ایک تو ہوم سیکرٹری نا بریگیڈیئر مختار، وہ الگ تھے، وہ میرے دور میں نہیں تھا، وہ الگ تھے، وہ میرے سے پہلے تھے۔ ہاں اچھا وہ پھر میں نیب میں چلا گیا، 1 سال کی ڈیپوٹیشن ہے، مگر ڈیپوٹیشن تو زیادہ تھی، مگر سال ایک میں وہاں پہ رہا، تو پھر اچانک پیپلز پارٹی جیت گئی۔ پیپلز پارٹی جو جیتی تو ڈاکٹر ذوالفقار آ گئے تھے، ہوم منسٹر بن گئے، تو ذوالفقار نے مجھے فون کیا کہ یار اب تمہاری ضرورت پڑتی ہے مجھے، واپس آ جاؤ ادھر۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آپ پھر یہ وزارت پھر ایم کیو ایم کو دے دیں، پھر میرا جھگڑا شروع ہو جائے، میں نیب میں بڑا خوش بیٹھا ہوں۔ انہوں نے بولا نہیں، آصف صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے تو بیوی بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی ساکھ بنانی ہے، اور یہ ہونا ہے تو تم آ جاؤ تو دیکھیں گے، ایمانداری سے کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں بہرحال چلا گیا وہاں پہ، تو مجھے انہوں نے وہاں پہ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کرتے رکھ دیا۔ اچھا یہ بھی ایک ٹیکنیکلی جگہ تھی، کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو اپنا ان کی ضرورت پڑی ایم کیو ایم کی، تو پھر پوزیشن بن گئی، تو صغیر صاحب کو دے دیا انہوں نے ایم کیو منسٹری، پھر ان کو مل گئی، تو وہیں پہ پھر ان کی چک چک شروع ہوئی۔ اچھا وہ میں بیٹھا تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر اچھا وہ تنگ کرنے کی عادت تھی صغیر کی، سب کو بیدار کرے تاکہ کچھ پیسے دے جائے، کیا کرے۔ تو اتفاق یہ آگے پریزیڈنٹ صاحب کے، یہ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ کے الیکشن میں کھڑے ہو گئے، پھر ان کو ایم کیو ایم کے ووٹ کی ضرورت پڑی۔ جب پڑی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو پرانا طریقہ، جب ان میں کوئی کام پڑتا تھا ایک لسٹ مطالبوں کی بھیج دیتے تھے، تو اس میں ایک مطالبہ سب سے انہوں نے دوسرے نمبر پہ جو 5-6 مطالبے تھے کہ ڈاکٹر شفقت تو وہاں آتا ہے تو ہمارے منسٹر سے مطمئن نہیں ہے، ان کو کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ تو مجھے ذوالفقار نے بولا یار دوست نے کہا ہے کہ بھائی اب آپ کو قربانی دینی پڑے گی، ہمیں ضرورت ہے ان کے ووٹ کی، تو ہم آپ کو وہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ میں یار اگر ٹرانسفر کر ہی رہے ہو تو پھر مجھے مہربانی کر کے ہیلتھ میں نہیں رکھنا، کیونکہ میں ادھر سے، کیونکہ ہیلتھ میں کوئی سروس اسٹرکچر ہے ہی نہیں۔ 20 گریڈ کا آدمی سیکرٹری ہیلتھ ہے، 20 گریڈ کا ایڈیشنل ہے، 20 کا ایم ایس ہے، 20 کا سینئر میڈیکل آفیسر۔ آپ وہاں پہ توڑیں کسی کو سینئر میڈیکل آفیسر کر کے مدے جی بھیج دیں، کہاں کرے تو آپ کو منسٹر تو تنگ کرتا رہے گا۔ تو اس نے بولا پھر میرے پاس ایک ہوم میں جگہ خالی ہے، اب یہاں سے میری مطلب ڈائیورژن ہوتی ہے ٹیکنیکل سائڈ سے، میڈیکل سے۔ تو میں نے بولا مجھے سوشل ویلفیئر میں رکھ دیں یا فیملی پلاننگ میں رکھیں، جو اس سے کنسرن ڈپارٹمنٹ۔ انہوں نے بولا نہیں، بس میرے پاس وہی جگہ ہے، تم ادھر آ جاؤ۔ آرڈر ہو گیا، میں چلا گیا۔ تو پھر وہاں پہ مجھے آفر کی گئی کہ بھائی تمہیں ہم یہاں پہ پرماننٹ ضم کر دیتے ہیں،
وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ ایبزارب ہو جاتے ہو نا, اگر سیکریٹریٹ سروس میں اس زمانے میں ہوتے تھے یہ, تو آپ کی سینئرٹی ماری جاتی ہے. اور میری کم از کم وہاں پہ اس زمانے میں 6-8 سال کی سینئرٹی ہو گئی تھی 19 گریڈ میں. اب میں اگر ایبزارب ہو رہا ہوں تو میں پھر باٹم پہ چلا جاتا ہوں اس پہ. تو میں 1 سال تو سوچتا ہی رہا. پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ تو ایم پی ایم سے چھینیں گے نہیں, یہ منسٹری اور یہ اسی کے بعد جلدی دے گی, تو تم مہربانی کرے ایبزارب ہی ہو جاؤ. ایبزارب جب میرے کو پرماننٹ کر دیا انہوں نے, تو 2 سال پھر میں نے 2 یا 3 سال میں نے ایڈیشن ہوم سیکریٹری رہا. پھر وہاں سے مجھے ٹرانسفر کیا فرسٹ ٹائم ڈی سی او ٹٹوال لایا. ڈی سی او شپ بھی ایک ایسا نظام تھا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مثلا ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہو, وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ سب ڈپارٹمنٹ میں سے کسی بھی بندے کو آپ ڈسٹرکٹ کا کوآرڈینیٹر بنا سکتے ہو. اچھا وہ میں جب ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, مگر پھر ہم کیس میں گئے تو جسٹس سرور جواہر عثمانی صاحب نے اسٹے دے دیا کہ یہ غلط بات ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو میں پھر وہاں پہ ڈی سی او رہا. پھر ڈی سی او کے بعد اچانک ایک دفعہ جب ڈاکٹر ذوالفقار کے ان کے ساتھ معاملے تھوڑے خراب ہوئے, اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ جا کے قرآن شریف اٹھایا انہوں نے, تو وہ دن جو ہوا تو مجھے تو ڈاکٹر ذوالفقار کے کھاتے میں رکھتے تھے. حالانکہ میری ڈائریکٹ دوستی بھی رہی آصف صاحب سے بہت اچھی, اور کسی زمانے میں تو گھومنا پھرنا بھی رہتا تھا. مگر وہ کیونکہ رشتہ داری تھی ذوالفقار کے ساتھ بھی, تو انہوں نے جیسے ہی یہاں پہ کیا تو پھر مجھے بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو پھر میں 5-6 مہینے تو وداؤٹ پوسٹنگ رہا. پھر انہوں نے مجھے پوسٹنگ دی ری ایبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں. وہ نیا بنا تھا, اس میں کوئی آفس بھی نہیں تھی. اور مگر پھر یہ کہ کچھ عرصہ وہاں پہ کام کر کے پھر میں ریٹائر ہو گیا وہاں سے, تاکہ کہیں سے پینشن کا سلسلہ چلتا رہے. انجمن تاج عباسیہ کا آپ کو تو پتہ ہے کہ میں جب سول ہاسپٹل میں آ رہے ہوں جنرل تھا, تو اس زمانے میں اپنا اختر جمیل عباسی صاحب تھے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں, جمیل اختر بس. ہاں, اور ایک اپنا آج کل اسلام آباد میں نے سنا کہ کالج والے جن کو ملاقات ہوئی. اور ایک وہ اپنا تھے کیا کہتے ہیں سفیر احمد ورون, وہ میرے پاس آئے تھے کہ آپ ہماری کوئی فنکشن ہے انجمن تاج عباسیہ کا تو آپ اٹینڈ کریں. اس زمانے میں خاکہ نبوی صاحب آئے تھے ان کے فنکشن میں. تو میں اپنے ایک کزن کو لے کے اس فنکشن میں پہنچا. تو مجھے بڑی وہ یہ بھی خوشی بھی ہوئی اتنے سارے عباسیوں کو ساتھ دیکھ کے بھی, مگر یہ تھوڑی مجھے وہ بھی ہوئی کہ یار سندھ میں ایک فنکشن ہو رہا ہے, اس میں ابھی میزبان ہم مہمان بن کے بیٹھے ہوئے, وہ سارے میزبان ہیں. تو مجھے جب اسٹیج پہ بلایا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے تو یہاں پہ میزبان ہونا چاہیے تھا. تو میرا پھر میں 8-10 سال ان کے ساتھ چلتا بھی رہا. پھر ایک دفعہ انہوں نے خود مجھے پھر آفر کی کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں. تو آپ میں جب پریزیڈنٹ بنا ہوں تو پھر تقریباً ہر سال کوئی بھی الیکشن میں میرے سامنے نہیں آیا. تو گزشتہ 26 سال میں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی, اور لوگوں کی مہربانی ہے, انہوں نے اعتبار کیا کہ 26 سال سے میں کنٹینیوس اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ ہم نے بنا لی ہے, وہ ساری چندے پہ اپنی فیملی سے لے کے مخدوم بلاول ولیج میں گراؤنڈ +2 بلڈنگ ہے 200 گز پہ. اس پہ پورا سپر سیمینار روم ہے, ایک لائبریری ہے, 2 رہائش کے کمرے بھی رکھے ہوئے ہیں, ایک آفس بھی ہے کہ اگر کوئی مسافر کہیں سے باہر سے آ جائے تو 2-3 دن رہ بھی سکتا ہے وہاں پہ. لائبریری بھی رکھی ہے. ہمارے سمجھو 100-150 آدمیوں کا سیمینار اوپر ہی ہوتا ہے. گلشن میں یہ اپنا کرن ہاسپٹل تھا کہ یہ سچن پور کے قریب ہے. تو وہ آپ کو دکھائیں گے کسی نے, بہت بڑی زبردست. ہم نے میں سمجھتا ہوں اچھی خاصی پارٹیوں کے بعد بھی اتنی اچھی آفس ابھی نہیں ہوگی. اس میں سب دوستوں کی کنٹریبیوشن ہے, خاص طور پہ ہمارے اپنی فیملی والوں نے آستہ آستہ ہم نے بنائی. تقریباً 60-70 لاکھ روپے ہماری فیملی کی طرف سے, کوئی امریکہ سے, کوئی یہاں سے, کوئی میں نے کیا ہے. اور ابھی سب سے زیادہ چندہ اس کے بعد امتیاز آبادی صاحب نے دیا, 30-35 لاکھ انہوں نے خرچ کیے. تو وہ حال بھی ہم نے ان کے نام پہ بنا دیا.
تو بہرحال اس دور میں شروع میں ہمارے جو ہے خاقان عباسی صاحب پیٹرن ان چیف رہے ہمیشہ وہ، پھر ان کی ڈیتھ کے بعد پھر یہاں پہ پروفیسر اپنا یہ حکیم احسن عباسی جو فرسٹ میئر تھے مسلم میئر کراچی کے، وہ ہمارے پیٹرن ان چیف رہے. ان کی ڈیتھ کے بعد پھر پروفیسر مسعود عباسی وہ ہمارے پروفیسر لا کالج کے پرنسپل بھی رہے تھے. اب ہمارا پیٹرن ان چیف ابھی امتیاز عباسی صاحب ہے. تو اس پورے عرصے میں شاہ صاحب، شاہ خاقان عباسی، ان کے فیملی میں بڑا ہمارا ہمیشہ اس چیز کو پیٹرنائز میں کیا کہ جب بھی وہ پرائم منسٹر بھی تھے نہیں بھی تھے تو ہر سال جب بھی ان کو بلایا گیا تو وہ آتے. جب وہ خود ابھی جیل میں تھے تو ان کی بہن بیرسٹر سعدیہ عباسی بھی ہمارے پاس آتی رہی. ایک جذبہ دیکھا اس میں. اللہ کے فضل سے آج پاکستان کی چیدہ جتنی بھی شخصیتیں ہیں، سردار مہتاب عباسی ہے، اپنا سردار عتیق الرحمان عباسی ہے، یہ پر ہم سردار قیوم خان بھی ہوتے، اپنا مجاہد اول وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، نواب بہاولپور والے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں ساتھ ہیں، بیرسٹر جاوید عباسی ہیں، مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں، حنیف عباسی صاحب ہیں. سندھ کے، پنجاب کے، بلوچستان کے، سرحد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ ہماری تنظیم میں اعتماد بھی رکھتے ہیں اور وہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں، آتے بھی ہیں سب کچھ. تو یہ چھوٹی سی تنظیم تھی اختر کالونی سے، آپ کو یاد ہوگا. میں اس 86 کا جو خالق دلہ اپنا اللہ والا حال میں تھا، وہ جس میں عباسی صاحب، خاقان عباسی صاحب آئے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے جو جلوس لے کے آیا تھا اس میں بھی شامل تھا. وہ رات کو میرا 12 بجے کا ٹائم تھا، ان کو آنا تھا، ان کی فلائٹ مس ہو گئی تو پشاور جا کے پشاور سے دوسری فلائٹ لے کے آئے تھے. ان کا بھی بڑا ماشاءاللہ بڑا جذبہ تھا. تو وہ اختر کالونی سے چند لوگوں نے یہ شروع کی تھی. تو جب میں آیا تو میں نے سوچا کہ جب عباسی ہیں تو عباسی ہیں، اس میں سندھی پنجابی اور اس کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے پھر اس کو بڑھایا، پوری سندھ میں لے گئے، پورے سرائکی بیلٹ میں لے گئے، پورے بلوچستان میں لے گئے، کیپی کے میں لے گئے. تو اس طریقے سے اب ہماری تنظیم میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر زبان بولنے والا بندہ اور ہر علاقے کا بندہ ہے. اور اس میں ہم بیسیکلی سب کو یہ کہتے ہیں کہ عباسی ہونے پہ فخر کی بات نہیں کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک شرف دیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں. تو وہ شرف کا کے وجہ سے آپ کے اوپر فرائض بھی بہت لاج رکھنی چاہیے، لاج رکھنی چاہیے کہ آپ کچھ اچھے خاندان تھے تو آپ کبھی بھی کسی غلط حرکت میں نہیں پائے جائیں. اچھے کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، صرف عباسیوں کے لیے نہیں مگر پورے مسلمانوں کے لیے، پورے اسلام کے لیے. یہ ہمارا درس رہتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس لوگ کبھی کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ذاتوں والی نہیں ہونی چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ذات کا اتحاد، ہم نے کسی ذات کے خلاف نہیں ہے. یہ اتحاد ہم نے بنایا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے اپنا جو نقش قدم پہ چلیں، اور انہوں نے جس طریقے سے انسان رات کی خدمت کی، مسلمانوں کی خدمت کی. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے تھے تو قسم بن عباس اب سمرقند میں دفن ہے، تو عبداللہ ابن عباس جو طائف میں ہے، تو کوئی دوسرا کسی جگہ پہ، وہ سب تبلیغ کے سلسلے میں مختلف دنیا کے ملکوں میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا وہ کیا. تو ہم اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں جو عزت ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انسان ہم سے ناراض نہ ہو، اور جو بھی انسان کسی تکلیف میں ہو تو اس کی ہم خدمت بھی کریں.